بلند آواز سے. اور جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ لوگ تشریف لے آئیں. دعوت خطاب دے رہا ہوں, آپ لوگ آگے آ جائیں مہربانی. جو پیچھے بیٹھے ہیں بھائی آگے آ جائیں, آپ کی مہربانی. مل کے نعرہ تکبیر بلند آواز سے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مل کے نعرہ حیدری. میں ملتمس ہوں جناب علامہ قبلہ حسنین عباس صاحب سے تشریف لائیں اور آج اس مجلس سے خطاب فرمائیں. مل کے بآواز بلند سے. برائے تاجیل حجت دوران عجل اللہ تعالی فرج الشریف علیہ الصلوات. اپنی موجودگی کا احساس دلوائیے. اس سے بآواز بلند اگر ممکن ہے تو بلند صلوات کی تلاوت فرمائیے. اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی الشبیر والشبر قاسم طوبہ والسقر اشجع المتین اشرف المکین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب ومظہر الغرائب ومفرق القطائب والشہاب الساکب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب. وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ولعنة الله على جميع أعدائهم. أما بعد قال الله تعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خاندان اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کے شایان شان باوز بلند صلوات. سامعین ذی وقار موالیان حیدر کرار محبان آل اطہار. اگرچہ تاخیر ضرورت سے زیادہ ہو گئی لیکن ہم بھی بے بس ہیں, ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے. سڑک روڈ کا اذان ختم ہونے پھر شروع کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد محمد محمد. برائے تاجیل امام زمان باوز بلند صلوات. قریبی کا انتظار ہم نے کیا, آپ سلسلہ گفتگو کو جاری ساری رکھتے ہیں. ہم گزارش کر رہے تھے کہ اگر تاخیر ہو گئی, بہت زیادہ پروگرام یقیناً ہماری وجہ سے ڈسٹرب ہو گیا, لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ روڈ کے حالات آپ کے سامنے ہوتے ہیں, ٹریفک آپ کے سامنے ہوتی ہے. آپ ایک شہر میں بیٹھے ہوئے سنتے ہیں اور ہم مشرق و مغرب شمال و جنوب کے سفر جان ہتھیلی پہ رکھ کے کرتے ہیں. تو بہرحال 5 10 15 20 25 30 پروگرامز میں سے کوئی ایک آدھا ایسا ہوتا ہے کہ جو پستا ہے اور آج خیر سے آپ پس گئے. تو لیکن انشاءاللہ العزیز اگر مزاج کی نفاستوں پہ ناگوار نہ گزرے تو بآواز بلند صلوات کی تلاوت کریں. ٹھیک ہے,
اب مجھے 7 بجے یہاں سے چھوڑ کے جانا تھا. اب میں اگلی پہ بھی لیٹ ہوں, لیکن میں کوشش کروں گا جلد از جلد جو ہے سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ تلک سنا دو. اب ذہن پہ بوجھ نہ رکھیے گا کہ لیٹ ہو گئے تو کیا ہوا, خیر ہے ٹھیک. ساری زندگی آپ اسکول لیٹ جاتے رہے, کالج لیٹ جاتے رہے, دفتر ابھی بھی ٹائم پہ نہیں پہنچتے. تو بہرحال اگر کی اونچ نیچ ہو جائے تو اس سے تسامح کرنی چاہیے. پڑھنے والا کبھی بھی جان بوجھ کر یہ اونچ نیچ نہیں کرتا. اور اس کے برعکس بھی تو ہوتا ہے, کبھی آپ 2 گھنٹے ہمیں بٹھا لیتے ہیں تو کبھی گھنٹہ ڈیڑھ ہمارا بھی انتظار کر لیا جائے. بہرحال پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں, اور جہاں آپ سنیں گے میں اسی نہج پہ پڑھوں گا. مجھے پتہ چل جائے گا کہ مزاج پہ تھکاوٹ حاوی ہے, شاید سننا نہیں چاہتے یا ضد لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج پھر اسٹینڈ عباس کے ساتھ بولنا نہیں ہے, لیٹ آئے تو میں بھی ایسے ہی کر کے بیٹھوں گا. تو پہلے جملے پہ مجھے اندازہ ہو جائے گا, اگر آپ بولے میرے معیار پہ تو پھر میں بھی بات کو آگے بڑھاتا رہوں گا. خدا کا شکر کہ جس نے ہمارے مقدر میں ولایت علی اور عزاداری حسین ابن علی کو رکھا, اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں عام چیزیں نہیں ہیں. ولایت وہ ہے جو مسلمان کو مومن بناتی ہے, عزاداری وہ ہے جو بندے کو انسان بناتی ہے. حریت سکھائی تو اس عزاداری نے, اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے بڑی بڑی دشمنیاں اس عزاداری سے کی گئی. ریاست اس عزاداری کے خلاف آئی, پیسہ اس عزاداری کے خلاف آیا, حکمران اس عزاداری کے خلاف آئے. ٹھیک ہے, علم عمرانیات کا قانون بھی کہتا ہے کہ 3 قوتیں جس کے خلاف نبرداز ہو جائیں وہ تحریک عدم کے اندھیروں میں چلی جاتی ہے. پہلی مال کی قوت, پاور آف اکانومی, یعنی جس بھی تحریک کے خلاف مال لگایا جائے وہ تحریک عدم کے اندھیروں میں چلی جاتی ہے. دوسری ریاست کی طاقت, پاور آف اسٹیٹ, کہ جس کے خلاف بھی اسٹیٹ ہو جائے, ریاست کسی کے خلاف ہو جائے وہ تحریک عدم کے اندھیروں میں چلی جاتی ہے. تیسری پاور آف اکانومی, کہ جس کے خلاف مال لگا وہ بھی عدم کے اندھیرے میں, ریاست جس کے خلاف گئی وہ بھی عدم کے اندھیرے میں. پاور آف ملٹری, ملٹری جس کے خلاف گئی, قیادتیں جس کے خلاف گئی وہ میں نے پہلے والی کو قریبی سمجھ کے انتظار کیا تھا, اس سے بھی زیادہ قریبی تھی. بہرحال احترام اذان جو ہے وہ ضروری ہے. بات کو آگے بڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے. پیسہ جس بھی تحریک کے خلاف بہایا جائے, ریاست جس بھی تحریک کے خلاف ہو جائے, افواج جس بھی تحریک کے خلاف ہو جائے, وہ تحریک عدم کے اندھیروں میں چلی جاتی ہے. ایک واحد تحریک ہے, تحریک عزاداری حسین ابن علی, کہ 1400 سال گزر گئے, ریاستیں اس کے خلاف ہیں. بھائی بنو امیہ کے حکم
حکمران آئے، بنو عباس کے حکمران آئے، پیسہ اس عزاداری کے خلاف ہے، مال اس عزاداری کے خلاف لگایا گیا، فتوے اس عزاداری کے خلاف لگائے گئے، افواج اس عزاداری کے خلاف لگائی گئی، سپاہی اس عزاداری کے خلاف لگائے گئے۔ ہر قوت زمانے نے آزما لی کہ اس عزاداری کو مٹا دیں، مال کے ذریعے بھی کوشش کی، فتووں کے ذریعے بھی کوشش کی، مفتیان کو خرید کر بھی کوشش کی کہ کہیں عزاداری کو کم کر دیں، کہیں عزاداری تھوڑی کم پڑ جائے، کہیں علم عباس کے کم پڑ جائیں، کہیں شبیہات کی تشبیہات یہ کم پڑ جائیں، کہیں مجالس کم پڑ جائیں، کہیں ماتمی عزادار ڈھر جائیں، کم پڑ جائیں۔ لیکن 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی عزاداری سید الشہداء قائم و دائم ہے کہ عزاداری آج بھی اسلام کے فلک پر ایسے چمک رہی ہے کہ جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے، چودھویں کا چاند چمکتا ہے۔ اور یہ چاند میری وجہ سے چمک نہیں رہا، اس عزاداری کو مٹانے والے آئے لیکن نہ مٹ سکی، اس لیے کہ دو ہی قوتیں ہیں جو عزاداری کو روک رہی ہے وہ ایک، دوسری جو عزاداری کر رہی ہے دو۔ جو عزاداری کر رہے ہیں انہیں دعائے زینب ہے، جو روک رہے ہیں انہیں بد دعائے زینب ہے۔ یہ دعائے حضرت زہرا ہے، یہ عزاداری کس کس مقام سے بچ کے آتی رہی ہے۔ اور میں جملہ آج کل کہہ رہا ہوں، حالات حاضرہ کے پیش نظر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ مومنین پریشان ہیں، بار بار ہم سے پوچھتے ہیں کہ سینٹ نے بل پاس کر دیا، اب کیا بنے گا؟ ہم نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم تو کل بھی کہتے تھے ہم توہین والے نہیں ہیں، نہ ہم کل توہین کے قائل تھے، نہ ہم آج توہین کے قائل ہیں، نہ ہم تا ظہور حجت توہین کے قائل رہیں گے۔ ٹھیک ہے ابھی صدر کے دستخط باقی ہیں، دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، لیکن بالفرض تم پاس کروا بھی لو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں تم نے یہ حب علی میں نہیں کیا، یہ کام تم نے کسی محبت میں نہیں کیا۔ ہم تو کل بھی کہتے تھے ہم صحابی کی توہین کرتے نہیں ہیں، صحابی کی جوتیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم تو صحابہ کی توہین کرتے نہیں ہے، ہم توہین والے نہیں ہیں۔ لیکن یاد رکھنا جملہ ڈنکے کی چوٹ پہ اگر آپ کو خوف آتا ہے تو وہ پھیر لیجئے گا، لیکن میں اپنی ذمہ داری سے جملہ پیش کروں، ہم بل کی حمایت کریں گے، ہم بل کو مانیں گے کہ ہم صحابہ کی توہین نہیں کریں گے، لیکن اگر بل کی آڑ میں تم یزید کو صحابی بناؤ گے، جگر خار کو صحابیہ بناؤ گے تو ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ اگر اس طرح سے بل لاؤ گے ہمیں بل کو وہی گھسائیں گے جہاں سے بل لے کے آئے ہو، اس لیے کہ یزید پہ 1400 سال پہلے بھی علی کی بیٹی نے دربار میں یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ یزید 1400 سال بعد بھی آئیں گے جو تیرے روحانی بیٹے ہوں گے، کوئی تجھے بادشاہ بنائے گا، کوئی تجھے شہزادہ بنائے گا، کوئی تجھے رضی اللہ بنائے گا، لیکن میں بتا رہی ہوں تو آج بھی کافر ہے، قیامت تک کافر رہے گا۔ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد۔ اب یزید تو صحابی نہیں بن سکتا، ہاں علی نے ایک خط بھیجا تھا، میں وہ خط سنانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ صحابی کی عظمت سر آنکھوں پر۔ ایک خط علی نے بھیجا تھا، کربلا کیا تھی؟ یزید نے کہا لیتا شیاخی بے بدر شاہدو، کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے۔ اور ایک خط علی نے بھیجا تھا، مجھے اچھے سے یاد ہے کہ عشرے میں یہ خط میں پڑھ نہیں سکا، ایک دن ارادہ تھا، لیکن وقت مضیق ہونے کے پیش نظر بات دائیں بائیں ہوتی گئی اور میں اس خط کو پڑھ نہیں سکا، آج مکمل کر دیتا ہوں، آج وہ پڑھ دیتا ہوں۔ علی نے ایک خط بھیجا تھا، یزید نے کہا دربار میں بیٹھ کے لیتا شیاخی بے بدر شاہدو، کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے، کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں میں بہت لیٹ ہوئے جا رہا ہوں، لیکن میں نہیں چاہتا جو موجود ہیں کچھ چلے گئے، جو چلے گئے وہ یقیناً یہ کہیں گے کہ آئے نہیں تھے ہم اس لیے چلے گئے۔ میں چاہتا ہوں جو موجود ہیں وہ غالب آ جائیں کہ اگر لیٹ بھی آئے تھے تو بہت کچھ دیکھے گئے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو اس نے کہا کہ کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے۔
ہوتے اور وہ دیکھتے میں نے کربلا کا بدلہ لے لیا۔ ادھر علی نے بتایا بدر میں کون کون تھا، علی نے خط لکھا تھا، علی نے فرمایا تھا قد دعوت الی الحرب فدع الناس جانبا واخرج الی لتعلم اینا المرین علی قلبہ والمغطى علی بصری فانا ابو حسن قاتل جدک واخیک وخالک شدخ یوم بدر وذلک السیف معی وبذلک القلب الک عدوی مستبدلت دینا ولستحدثت نبیا۔ یزید نے کہا کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے۔ علی نے فیصلہ کیا بدر میں کون کس کے ہاتھ سے مرا تھا۔ علی نے ایک خط بھیجا تھا اور خط بھیج کے کہا تھا تو مجھے جنگ کی دعوت دیتا ہے، ایسا کر لیتے ہیں بندے سائیڈ پہ کر دے، تو علی کے مقابلے میں آ کے لڑ لے۔ فدع الناس جانبا، بندوں کو سائیڈ پہ کر، واخرج الیہ، تو میرے پاس آ تاکہ پتہ چل جائے، لتعلم اینا المرین علی قلبی، تاکہ پتہ چلے کہ کس کا دل کالا ہے، والمغطى علی بصری، پچھلے حلقے والے بھی زندہ باد، والمغطى علی بصری، اور پتہ چلے کس کی آنکھ پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ علی نے فرمایا بھول نہیں، وَأَنَا أَبَا حَسَن قاتل جدکا وَأَخِیکا وَخَالِکا شدخا یوم بدر۔ یزید نے کہا کاش بدر والے زندہ ہوتے۔ علی نے ایک خط بھیجا اور علی نے کہا کہ بھول نہیں میں وہی ہوں جس نے بدر میں تیرے نانا کو بھی مارا تھا، تیرے بھائی کو بھی مارا تھا، تیرے ماموں کو بھی مارا تھا، اور جس تلوار سے علی نے بدر میں تیرے بڑوں کے سر اڑائے تھے وہ تلوار اب بھی علی کی نیام میں موجود ہے۔ وہ تلوار اب بھی نیام علی میں موجود ہے۔ علی اب بھی ویسے ہی حملے کرنا جانتا ہے جیسے تب حملے کرتا تھا۔ مستبدلت دینا، میں نے دین تبدیل نہیں کیا، ولستحدثت نبیا، نہ ہی میں نے کوئی نیا نبی بنایا، وَإِنِّي لَعَلَى الْمِنْحَاجَ الَّذِي تَرَكْتُمُوهُ طَائِنِينَ، میں اب بھی اسی رستے پہ ہوں جس رستے کو تم نے چھوڑا ہوا تھا، وَدَخَلْتُمْ فِيهِ مُكْرَهِينَ، اور اگر اس میں داخل بھی ہوئے تو بطور اقرا داخل ہوئے، زبردستی اس میں داخل ہوئے۔ علی لکھ رہے ہیں وہاں شام کی طرف، یزید شام میں بعد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے۔ ادھر علی نے پہلے ہی خط لکھ دیا تھا شام کی طرف اور یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ بدر میں علی نے کس کس کو مارا۔ حضور والا ہر ایک کے احترام کے ہم قائل ہیں، لیکن اتنا تو آپ انصاف کیجئے۔ علی نے کہا میں نے بدر میں تیرے نانا کو بھی مارا تھا، تیرے ماموں کو بھی مارا تھا، تیرے بھائی کو بھی مارا تھا۔ ادھر بدر کے مارکے میں علی کہہ رہے ہیں میں نے فلاں 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 کو مارا تھا۔ یزید کہہ رہا ہے کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے، کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے۔ تو پتہ چلا کربلا شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، کربلا مارکا تھا بدر کا۔ جو حسین کے ساتھ تھے، فیصلہ آپ کرنا، جو حسین کے ساتھ تھے وہ تو رسول والے تھے، اور جو یزید کے ساتھ تھے وہ کس والے تھے؟ ایسے نہیں پہلے علی ولی اللہ پڑھنے والے سے لے کے آخری کھڑے بیٹھے علی ولی اللہ پڑھنے والے تک مل کے کلیجے کا لہو لگا کے حسینیت یزیدیت لبیک یا حسین۔ چلے لگا لیں، میں نے کہا اس سے کبھی لگا دوں علی ولی اللہ۔ ہاں کربلا مارکہ بدر تھا، ہاں اسی لیے تو کہا نا یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے۔ یزید موسم عصیاں کا لا علاج مرض، حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے۔
یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر، حسین شام سے پہلے دیا بناتا ہے۔ ہاں یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے۔ کیسے بنتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے یزید رضی اللہ، کوئی کہتا ہے یزید علیہ السلام، کوئی کہتا ہے یزید شہزادہ، وہ خود کوشش سے یزید بنتے ہیں۔ کہا یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا، خدا بناتا ہے۔ ایک ہی مشترکہ مل کے حیدری، تقابلی نہیں، یا علی شاہ تقابلی نہیں ہے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا۔ کربلا معرکہ بدر تھا، جو حسین کے ساتھ تھے وہ رسول والے تھے، جو وہاں تھے وہ کس والے تھے؟ تو اگر توہین کا مقدمہ درج کروانا ہے تو پہلا مقدمہ کربلا میں کروائیے کہ کس نے رسول کی حرمت کو پار کیا، تار کیا، پارا کیا۔ ہاں آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، وہ کون تھے؟ معرکہ کربلا کا ہوا، ہونے کے بعد، اور شاید ایک جملہ میں نے محرم میں کہا تھا کہ دیکھیے ہم نے جو غالب اور مغلوب کی تعریف بنا رکھی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہم غالب کو مغلوب سمجھتے ہیں، مغلوب کو غالب سمجھتے ہیں۔ حقیقت میں ہو گیا معرکہ، بدر کا معرکہ وہی ریپیٹ ہوا۔ اس نے کہا کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے۔ بدر میں جو لڑنے آئے تھے وہ قرآن کو نہیں مانتے تھے، اور جو یہاں تھے وہ قرآن والے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کاش میرے بدر والے زندہ ہوتے۔ اب بھی پتہ نہیں چلا حسین نے سینہ پہ قرآن کیوں پڑھا؟ یعنی بتایا کہ تو آج بھی قرآن کا منکر ہے، یہاں آج بھی ناطق قرآن بول رہا ہے۔ اور یہی سرنامہ کلام کی آیت، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ دیکھو جو راہ خدا میں مارے جائیں۔ وقت بہت زیادہ ہوا جا رہا ہے، انتظامیہ کا بھی شکر گزار ہوں، جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن ظاہری بات ہے ہو سکتا ہے کہ انتظامیہ بعد میں تنگ کرے کہ آپ کو اس وقت پہ مجلس ختم کرنی چاہیے تھی، آپ نے لیٹ کی۔ تو میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں اس میں منتظمین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو کوئی چٹ لکھنی ہو تو میرے نام پہ لکھ دیجئے گا، کیونکہ میں تاخیر سے آیا تھا، میں اپنے اوپر جھیلنے کے لیے اسے جو ہے اس کے لیے تیار ہوں۔ لیکن خدا سلامت رکھے، انتظامیہ ہم سے تعاون کرتی ہے، یہ سیکیورٹی والے احباب ہم سے تعاون کرتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں، دیر سویر ہوتی رہتی ہے۔ اسی لیے آئیے بسم اللہ، آ جائیں سلامت رکھیں۔ اسی لیے حسین ابن علی نے قرآن پڑھا اور بتایا کہ یہ بدر کا معرکہ ہے، جو وہاں تھے نا وہ قرآن کو چھوڑے ہوئے تھے، جو یہاں تھے وہ قرآن والے تھے۔ کربلا میں بھی یہی ہوا، حسین نے قرآن پڑھا اور غالب مغلوب، مغلوب غالب، قرآن پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ دیکھو جو راہ خدا میں مارا جائے اسے مردہ نہ سمجھنا بلکہ وہ زندہ ہے اور اپنے رب کے حضور سے کبھی کہا رزق پا رہا ہے۔ اور اسی کا عملی مظاہرہ تو 61 ہجری کو دیکھنے میں ملا تھا، جب ایک طرف سے یزید ابن معاویہ اٹھا، ایک طرف سے حسین ابن علی اٹھا، لفظ بدل دیتا ہوں، ایک طرف سے رب کی رضا اٹھا، ایک طرف سے غلطی ہندا اٹھا۔ یہاں سے یزید اٹھا، وہاں سے حسین ابن علی اٹھا، ایک طرف سے حق اٹھا، ایک طرف سے باطل اٹھا، ایک طرف سے مجسم عصمت اٹھا، ایک طرف سے نجاستوں کا پیکر اٹھا، اور حق و باطل نے آپس میں پنجہ آزمائی کی تو حق دو کو سلاسل میں جکڑا ہوا بھی تھا۔ جملہ منزل فضیلت کا آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا، حق دو کو سلاسل میں جکڑا ہوا بھی تھا، حق بے چادر و بے مکنا بھی تھا، حق کے بدن کو تپتے ریگدار پہ بھی چھوڑا گیا، حق کے دھڑ کو سر سے علیحدہ کیا گیا، سر کو نو کے سینہ پہ چڑھایا گیا، لیکن نو کے سینہ پہ حسین کے سر نے قدم قدم پہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے زمانے بھر کو یہ دلیل دے دی کہ جن پہ موت غالب آئے وہ اور ہوتے ہیں جو موت کو مارے وہ حسین، جو موت پہ غالب آئے وہ حسین ابن علی بنتا۔ حسین موت پہ غلبہ پا کے یہاں آئے ہیں، کہا جو راہ خدا میں مارا جائے
اسے مردہ نہ کہنا. مرنا تو سب کو ہے لیکن کیا ہی لطف ہے کہ راہ خدا میں موت آئے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کہ وہ جو راہ خدا میں مارے جائیں وہ زندہ ہیں, ان کو رزق ملتا ہے. مرنا تو سب کو ہے, کسی کا کوئی راہ فرار نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. البتہ یہ بھی کربلا کے علاوہ کہیں نہیں ملا کہ موت کیسی ہے. آپ نہیں بتا سکتے, ہم نہیں بتا سکتے, لیکن کربلا میں جب قاسم سے پوچھا گیا تھا, آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا, کہا الموت احلی من العسل عندنا کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے, شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تمہیں اب بھی پتہ نہیں چلا؟ تم جتنے فتوے لگاتے ہو, جتنی دھمکیاں دیتے ہو, جتنی بم بلاسٹنگ کرتے ہو, جتنی گولیاں چلاتے ہو, اتنا ہی ہم آگے سینہ کر دیتے ہیں. اس لیے کہ ہمیں کربلا والوں نے بتایا تھا کہ مر کے اگر زندگی کی شیرینی چکھنی ہے تو مر کے چکھنی پڑے گی. قاسم نے بھی یہی بتایا تھا کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم مر کے بھی, تم مارنا چاہتے ہو نا, ہم مرتے ہیں تو مرنے پہ بھی مجلس ترحیم ہو جاتی ہے, مجلس جہلم ہو جاتی ہے. تم ہمارے وجود کو ختم کرنا چاہتے ہو, ہمارا وجود ختم تو ہوتا ہے پھر ذکر حسین ابن علی ہوتا ہے. جملہ آپ کے حوالے, یعنی ہم مر کے بھی زندہ رہ جاتے ہیں, مارنے والا زندہ رہ کے بھی مر جاتا ہے. زندہ ہو جاتے ہیں, مارنے والا مار کے بھی زندہ رہتا ہے لیکن مر جاتا ہے. ہاں, اس لیے یہ کربلا نے سکھایا. آج دیکھ لو جو وہاں شہید ہوئے وہ زندہ ہیں, جنہوں نے مارا وہ مٹ گئے. عزادارو, جب گھر میں جایا کرو نا, اپنی بہن, بیٹی, ماں کے سر پہ چادر دیکھو تو ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے ضرور کہا کرو, عباس تیرا شکریہ. ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کے پردوں کا محافظ آج بھی عباس ہے. اور اگر کوئی زندگی میں مشکل ہو, ایک وظیفہ بتاتا چلا جاؤں, زندگی میں مشکل ہو, عزت, جان, ناموس کے حوالے سے برا شوق دور ہے نا, تو عباس کو واسطہ بنایا کر, اور عباس کو واسطہ بنا کے کہا کر, یا غازی آپ عزتوں کے نگہبان ہیں, مولا آپ عزتوں کے محافظ ہیں, میری عزت, میری آبرو کی محافظت فرمائیے. ایسا محافظ تھا پردے کا عباس کہ جب جانے لگے, عالیہ نے کہا, عباس ذرا زمین پر بیٹھ گیا. مولا زمین پہ بیٹھے ہیں. کہا, بچپن کا زمانہ تھا, میں بابا کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ میرے دوش پر سے چادر ہٹی, بابا نے بڑھ کے چادر دی. کہا, بابا چادر بھی دے رہے تھے, روتے بھی جاتے تھے. میں نے کہا, بابا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا, زینب آج اتری ہے میں نے دی ہے, کل امت نیزوں کے ساتھ اتارے گی. غازی, میں سوچا کرتی تھی جس بہن کے اتنے بھائی ہوں, کس کی مجال اس کی چادر چھینے, لیکن عباس آج جو آپ جا رہے ہیں اور مجھے یقین ہو گیا میری چادر نہیں بچے. اجرکم علی اللہ, مجھے یقین ہو گیا میری چادر نہیں بچے گی. اسی لیے شاعر نے کہا, علم کی صورت میں ڈھونڈتا ہے بنت رسول کو, عباس اپنے ہاتھ میں چادر لیے ہوئے. دو ہی چیزیں تھی, ایک پردہ, ایک پانی. عزادارو, آج علم کا پھریرا پردے کی صورت میں زندہ ہے, پانی عباس کی زری کا طواف کر رہا ہے.
عزادارو قریب آؤں منزل کے، عباس نے مشق کو بھی بھر لیا، مشق بھر کے جو واپس آ رہے ہیں۔ اگر ارادہ حسین ہوتا، مشیت الہی ہوتی تو کوئی غازی کو روک نہیں سکتا تھا، لیکن عزادارو شریعت چاہتی تھی عباس بھی مارا جائے، علی اصغر کو پانی بھی نہ ملے۔ عزادارو ایک مرتبہ میں مختصر کر رہا ہوں، راضی رہیے گا۔ ایک مرتبہ عباس نے زین چھوڑی ہے، عباس زمین پہ آئے ہیں، حسین عباس کے سرانے پہنچے ہیں، بڑھ کے غازی کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، عباس نے جھٹکا دے کے ہٹایا، پھر حسین نے رکھا، عباس نے جھٹکا دے کے ہٹایا، کہا غازی ہٹا کیوں رہے ہو؟ عباس بھیا ہٹا کیوں رہے ہو؟ کہا بھیا حسین ابھی میں گرا ہوں، آپ سر لینے کے لیے آ گئے، لیکن ابھی تھوڑی دیر بعد جب آپ گریں گے کوئی سر لینے کے لیے نہیں آئے گا۔ عجب نہیں پہلو سے آواز آئی ہو عباس سر رکھ دے، میں اجڑی ماں حسین کی بقیہ چھوڑ کے اپنے بچے کا سر لینے آئی ہوں، ابھی نہ لائیے گا، اپنے بچے کا سر لینے آئی ہوں۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین نے اب علمدار کو نہیں اٹھایا، خالی علم کو اٹھایا ہے، علم کو اٹھا کے حسین خیام کی طرف چلے ہیں، اور جب خیام میں آئے، ابھی 2-3 روایتیں مجھے پڑھنی ہے، خیام کا منظر پڑھنا ہے۔ جب خیام میں آئے ہیں منظر کیا تھا؟ چھوٹے چھوٹے بچے تھے سکینہ کے گرد اور سمجھ رہے تھے پانی آنے والا ہے، پانی آنے والا ہے، لیکن جب حسین آئے ہیں خالی علم لے کے آئے ہیں، علمدار نہیں آیا، رو رو کے کہتی تھی بابا بابا ایک بار چچا ملا، بابا اب سکینہ پانی نہیں مانگے گی۔ اور دوسرا منظر کیا تھا؟ آقا زادی زینب سلام اللہ علیہ نے بیبیوں کو اکٹھا کر رکھا تھا اور کہا بیبیوں جب مدینے سے چلے تھے میں نے تمہارے پردوں کی ضمانت لی تھی اور میں ضمانت واپس لیتی ہوں، اور میرا غازی مارا گیا، اسی لیے تو جب چادر چھینی کسی کو یاد نہیں کیا مگر عباس کو یاد کیا۔ اب روایت سخت عزادارو، پہلی چادر جو لوٹی گئی نا وہ زینب بنت علی کی لوٹی گئی، خونی لعین چادریں لوٹنے کے لیے آیا، علی کی بیٹی عباس بن کے خیموں کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، اس لعین نے بلا تشبیہ قرآن کے غلاف میں ہاتھ ڈالا، قرآن کے غلاف میں ہاتھ ڈالا، علی کی بیٹی کے مکنے میں ہاتھ ڈالا، بے غیرت اپنی طرف کھینچتا تھا، علی کی بیٹی اپنی طرف کھینچتی تھی، یہ لعین جوان تھا، علی کی بیٹی 54 سالہ ضعیفہ، اس لعین نے تازیانہ اٹھایا، بی بی کے چہرے پہ مارنا شروع کیا، بے غیرت تازیانے مارتا رہا، علی کی بیٹی نے ایک مرتبہ تازیانے کھا کھا کے اپنا مگنا چھوڑ دیا اور قرآن کا رخ کیا، کہا غازی جس بہن کے لے آئیے قدموں کے نشان اٹھاتا تھا، آگے اس کا مگنا ماتم اللہ۔ یا حسین 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 معاملے سے التماسی کا ناز فرمائیے گا کہ 26 محرم الحرام امام بارگاہ بیت الحسین میں بسلسلہ شہادت میں بن کے نجف دشایا یا حسین تیری غربت دوا سے رو میں خود بے حج دفنایا
तमाम आदमी संगते मौला हुसैन मजलूम करबला को पुरसा देंगे। میں کو پیو مزلو بداہی کواری میں کو پیو مزلو بداہی کواری رخصار
बलिदानो सा एक बार सर गुबाबे दा सज्जाद मेरा मिलवाए बिना वादा बलिदानो सा एक बार सर गुबाबे दा सज्जाद मेरा मिलवाए बिना वादा बलिदानो सा एक बार सर गुबाबे दा सज्जाद मेरा मिलवाए बिना वादा बलिदानो सा जो साला दे मासूम दे सर दे बाल सफेद जो साला दे मासूम दे सर दे बाल सफेद होंदे मैं वांग ज़ईफ़ा हो गया मैं वांग ज़ईफ़ा हो गया ओ क्या दुख बाबे लगाए बिना वादा बलिदानो सा एक बार सर गुबाबे दा सज्जाद मेरा मिलवाए बिना वादा बलिदानो सा एक बार सर गुबाबे दा सज्जाद मेरा मिलवाए बिना वादा बलिदानो सा एक बार सर गुबाबे दा सज्जाद मेरा मिलवाए बिना वादा बलिदानो सा एक बार सर गुबाबे हो जो साला दी मासूम दे नहीं सर दे वाल सफेद होंदे जो साला दी मासूम दे नहीं सर दे वाल सफेद होंदे मैं वांग ज़ईफ़ा हो गया मैं वांग ज़ईफ़ा हो गया क्या दुख बाबे दा खाए मेरा वादा बलिदानो सा या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन बुलंदर सलाम अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह अस्सलामु अलैका या बाइस अल-हुदा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदुल वसीय्यीन अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या गरीबुल गुरबा अस्सलामु अलैका या मुईनुल ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा अस्सलामु अलैका या मुस्तशीर वल ज़ुआर फ़ी यौमिल जज़ा अस्सलामु अलैका या अनीसुन नफूस अस्सलामु अलैका अय्युहल मदफ़ून बिअर्ज़ि तूस अस्सलामु अलैका व अला आबाइका सबात व अबनाइका अल-अर्बा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि या खलीफ़तुर रहमान अस्सलामु अलैका या कामिल कुफ़्र व तुग़यान अस्सलामु अलैका या दाफ़िअ ज़ुल्म वल उद्वान अजलल्लाहु तआला ज़हूरक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व जअलनल्लाहु मिन अंसारिका व अवानिका व मुहिब्बीन जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सफ़ा बना लें लंगर का वसीम इंतजाम जनाब हसन साबिक साहब जो कि नौहानी करेंगे और मातमदारी होगी मुलद्दी काफ़ी संख्या तशरीफ लाएंगी लंगर का भी वसीम इंतजाम होगा और आखिर में नौहानी जनाब हसन साबिक साहब जो कि नौहानी करेंगे और मातमदारी होगी